راشد بات کر رہا ہوں. میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میری ایج 12 ایئرز اولڈ ہے. میں اپنی پاکٹ منی سے 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. 12 سال کا بچہ. بہت شکریہ. 10,000. جی ثانیہ نشتر صاحب. پاکستان کے اندر بھی ہمارے سارے لوگ اس میں شرکت کریں، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ادھر سے بہت مجھے کالز آئی ہیں، وہ سب اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ جو ٹیلتھون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پنجاب اور کے پی حکومت کے اکاؤنٹس کھولیں گے، وہ آپ کے سامنے سکرینز پہ آ جائیں گے. لیکن یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا یہ سارے پاکستان میں خرچ ہوگا، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی؟ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو ہم نے اس فنڈ کا ہیڈ بنایا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام تھا احساس کا، جب کرونا وائرس نے ساری دنیا کے اندر آئی اور پاکستان میں بھی پھر ایک امتحان میں جب ہم گئے، تو جو ابھی ڈاکٹر ثانیہ بتائیں گے بھی کہ دنیا میں ہمارے جو احساس پروگرام ہے اس کو اکنالج کیا گیا. صرف اس لیے نہیں کہ کتنی تیزی سے ہم نے پیسہ خرچ کیا، بلکہ شفافیت سے پیسہ خرچ کیا گیا. تو اس لیے وہ فنڈ کو ہیڈ کریں گی. نیچے سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشنز ہوگی، پنجاب اور پختونخوا اور گلگت بلتستان، اور پھر ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. شوکت ترین کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا، اور سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہوگی. تو پیسہ اکٹھا جو ہوگا، یہ کمیٹی جو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر، وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کس طرح ہم نے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر سے پیسہ خرچ کیا گیا. تو اس لیے وہ فنڈ ہیڈ کریں گی. نیچے سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشنز ہوگی، پنجاب اور پختونخوا اور گلگت بلتستان، اور پھر ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. شوکت ترین کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا، اور سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہوگی. تو پیسہ اکٹھا جو ہوگا، یہ کمیٹی جو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر، وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کس طرح ہم نے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہو، اور یہ آن گوئنگ چیز رہے گی، پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے. دوسری آپ کی سکرینز کے اوپر آ جائے، ہم ایک والنٹیئر فورس، رضاکار فورس، جس کو ٹائیگر فورس کا ہم نے نام دیا ہے، وہ بھی ہم ایک والنٹیئر فورس اکٹھی کر رہے ہیں. آگے ہمارے پاس کئی والنٹیئرز کے، رضاکارز کے ہماری ڈیٹا بیس ہے، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے پورا ٹائیگر فورس کی آپ کی وہ ویب سائٹ آ جائے گی. اس میں جو بھی رجسٹر ہونا ہو تو پھر ہم آپ کو ڈپینڈ کہ آپ کس علاقے سے ہیں، ہم پھر اسی علاقے کے اندر آپ کو استعمال کریں گے. ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کرائیٹیریا ہوگا کہ وہ پیسہ ادھر جائے گا جدھر لوگوں کی ضرورت ہے اور نیڈ زیادہ ہے. اب آگے جی یہ آپ نے جو بات کی، دیکھیں اس بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک ہم کیا کر رہے ہیں اس کا، یعنی آگے کیا ہم اس طرح کے فلڈز ہو سکتے ہیں آگے بھی آئیں، اور یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے دنیا میں، جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے، تو یہ تو آگے بھی پرابلمز آئیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو ہم نے یہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 8 سال 9 سال پہلے، یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ریفارسٹیشن، درخت اگانا، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں افیکٹ کلائمیٹ چینج کا. تو وہ ہم یہاں امین اسلم بیٹھے ہیں، یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی اس کا. نمبر 2، ڈیمز بنانی بہت ضروری ہے، اور ہم نے 50 سال میں کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی. آپ یہ سوچیں کہ چائنا 5000 بڑے ڈیم ہیں، ہمارے 2 بڑے ڈیمز تھے، منگلا اور تربیلا، جو کہ آج سے 50 سال پہلے بنے تھے. تو ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. ہمارے دور میں ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ڈیمز ہیں، جس میں باشا اور دوسرا داسو، اور تیسرا مومن ڈیم. یہ 3 بڑے ڈیمز ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیمز پنجاب کے اندر بھی انہوں نے. جو اصل تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے یہ. تو ادھر بھی ڈیمز بنائے ہیں، وہ جو چشمے اور نالے، اور جو جب بارش ہوتی ہے تیز پانی آتا ہے، تو ادھر بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک جو ڈی آئی خان میں تباہی آئی ہے، وہ ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، جو ہے ٹانگزام ڈیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی آئے گا آگے جا کے، تو کوشش یہ کریں گے کہ ڈیمز اس پانی کو بچا کے یہ نعمت بن جائے گی. دی گئی ہے. انشاءاللہ انہی اصولوں پر ہم چلائیں گے کہ شفافیت ہو،
بالکل رول بیس کرائٹیریا ہو, کوئی اس میں سیاسی مداخلت کا عنصر نہ ہو, کرپشن کی ہر طرح سے روک تھام ہو. تو یہ ہمارے لیے جو اصول ہیں یہ اور بہت ٹیکنالوجی کا استعمال جی, ڈیجیٹائزیشن, ٹیکنالوجی, اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی یہ جو پروسیس ہے اس پہ کنسلٹیشن بھی ہوگی, لوگوں سے بھی, لوگوں کے سامنے بھی اس کو رکھا جائے گا, جیسے کہ ہم نے اساس ایمرجنسی کیش میں ڈیزائن لیول کنسلٹیشن بھی کی تھی. اس کے علاوہ آج ہی اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو نیڈ بیسڈ کریں گے. چیئرمین صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کریں گے کہ کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے, پھر یہ ڈپلائمنٹ ہوگی. اور یہ ریلیف آپریشن میں پرائیورٹی یہ ہے کہ ریلیف آپریشن میں یہ استعمال ہوگی, ارسپیکٹو کہ پیسے کس اکاؤنٹ میں لینڈ کریں گے. یہ جو پیسے ہوں گے یہ نیشنلی استعمال ہوں گے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ان اے وے کوآرڈینیشن ہوگی کہ گورنمنٹ جہاں اسپینڈ کر رہی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو, ڈپلیکیشن نہ ہو. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اس کا ڈیزائن, اس کی پرائیورٹیز لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی, اور انشاءاللہ پوری شفافیت سے جو بھی فیصلہ ہوگا پوری شفافیت سے ہوگا, اور اس پر عمل درآمد بھی اسی اسپرٹ سے ہوگا. بہت بہت شکریہ.